Speak, read and write, be a good speaker. اللہ نے سب کو ایک ہی فطرت پہ پیدا کیا ہوا ہے. کوئی بچہ نالائق لائق کوئی نہیں ہوتا. پریپیئرڈ رہیں اپنے ٹاسک کے لیے, ٹاسک اورینٹڈ ہوں. All children can learn, but the learning pace is different. How are you all? My name is Saima Tabassum and I'm an educationist. I'm associated with this profession since 2006. So I have experience of 17 years altogether, but 14 years of headship, 15 years of headship with different schools, all the brands. آپ نام لیں, سب کے ساتھ ہی کام کیا ہوا ہے. No, project of Beacon House, the educators. That was my first institute. I started وزیر آباد campus as a model campus, 16 Canal campus, and ابھی بھی وہ head office اس کو model campus announce کرتا ہے. But trainings were conducted by obviously Beacon House and everything. تو اس کے بعد ٹیچر ٹرینر, تو پھر آپ جب اتنی سال گزار دیتے ہو, اتنی ٹریننگز لیتے ہو اور لیڈرشپ اسکلز ہوتے ہیں, تو پھر آپ ٹیچر ٹرینر بھی بن جاتے ہو. تو ایک طرح سے یہ کہیں نہ کہیں پیشن ہے میرا کہ مطلب میں بچوں کو بتاؤں جو چیزیں, میری لرننگ ساری ہے لرننگ بائی ڈوئنگ, ٹھیک ہے, کر کے چیزوں کو. تو پھر ہاں بھی جب میں ٹیچر تھی تو مجھے نہیں پتہ تھا, مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا مارجن لائن ڈرا کرنا بھی بھول گئی ہوئی تھی, کیونکہ آپ ماسٹرز کرتے ہیں تو آپ کی رائٹنگ بھی خراب ہو جاتی ہے, سارا کچھ خراب ہو جاتا ہے. تو ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ نہیں بن سکتا وہ ٹیچر بن جائے, یہ ہوتا تھا نا ایک ٹائم پہ. لیکن میں نے کر کے دیکھا ہے, پیسے کے اس پہ کم ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ اچھا کسی بھی چیز میں آپ جو ہے وہ دل لگا کے کام کرتے ہو تو پیسہ تو بائی پروڈکٹ ہے, وہ تو آ ہی جاتا ہے پھر بعد میں, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ میں ارلی ایئرس کے ساتھ, اور مجھے نہیں پتا آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ارلی ایئرس کو کون پڑھاتا ہے, کتنے لوگ ہیں جو, ٹھیک ہے, کون کون سی کلاسز کو آپ پڑھا رہی ہیں؟ پلے گروپ, نرسری اینڈ KG والی ٹیچر کی بیٹی بھی ہے, شی از ناٹ ہیئر. Okay, and all are from preschool? No. Some, It's in high school. yeah. There are people who are masters in MSc, botany, zoology. Oh, ماشاءاللہ, زیادہ بڑے لوگ, that's good. اچھا, اس میں یہ ہے کہ ٹیچر از بیسیکلی اے فیسیلیٹیٹر, ٹھیک ہے, اے فرینڈ, اے فیسیلیٹیٹر, اے موٹیویٹر, ٹھیک ہے, اے گڈ لسنر. اور میرے لیے تو میں نے جو چیز ایک سیکھی یا سوچی, جو جب میں ٹیچر بنی نا تو میں 2 بچوں کی ماں تھی, ٹھیک ہے, میں اپنے بچوں کے اسکول میں گئی تھی ٹیچنگ کے لیے. تو میں نے جو ایک چیز میرے دل میں تھی نا, وہ مجھے کسی نے بتائی نہیں تھی, وہ خود سے میرے دل میں تھی, کہ جو یہ بچے 19 بچوں کی کلاس تھی, جو پہلی کلاس مجھے ملی تھی 1 کلاس تھی, کہ جو بچے بیٹھے ہیں مجھے ان کے لیے وہی اسٹینڈرڈ چاہیے جو مجھے اپنے عبدالاحد کے لیے چاہیے, ٹھیک ہے. عبدالاحد کی رائٹنگ اگر ایسی ہوگی, عبدالاحد شوڈ اسپیک گڈ, تو یہ عبدالحنان کو بھی اچھا بولنا ہے. ایمان کے لیے مجھے یہ چاہیے تو مجھے سب کے لیے یہ چاہیے, ٹھیک ہے. میں نے اپنے بچوں میں اور اپنی کلاس کے بچوں میں کبھی مجھے فیل ہی نہیں کیا, میں جینوئن بتا رہی ہوں کہ مجھے فیل ہی نہیں ہوتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ یار ان کو میں اپنے بچوں کی طرح پڑھاؤں گی, تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اپنے بچوں کی طرح ان کو پڑھاتی گئی, اور میں اتنی اچھی ٹیچر بن گئی 2 سالوں میں کہ مجھے ہیڈ شپس آفر ہونے لگ گئے. اور پھر زندگی میں کبھی کہیں اپلائی نہیں کیا, ہیڈ شپس آفر ہوئی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ پازیٹیو اپروچ کے ساتھ لگے رہیے, اور فونکس کے اوپر اپنی, جو پری اسکول کی ٹیچرز ہیں, فونکس کے اوپر اپنی کمانڈ اچھی کیجیے, ساؤنڈس کو لرن کیجیے, اور بچوں کو محبت سے پڑھائیے, ٹھیک ہے. یہ جو آپ پنشمنٹ کا کانسیپٹ ہے نا, آپ ایک چیز آج یہاں سے لے جائیں گی نا, اور وہ اگر آپ کے ساتھ آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیں, آپ کی ہیڈ ہیں, آپ کے پرنسپل ہیں, وہ آپ کو اپریشیٹ کرتی ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے. آپ کو کرٹیسزم ملتا رہے گا تو آپ کی کوالٹیز دب جائیں گی. وہ جو کبھی کہتے تھے نا کہ 10 times criticism and 1 time appreciation, وہ اب نہیں چلتا, ٹھیک ہے. ہمارا دین پھیلا تھا تو کس طرح سے پھیلا تھا, ہم تو ہیں ہی, ہمارے پاس اتنا اچھا پروفیشن ہے کہ ہم نے لوگوں کو سکھانا ہے. 10 times appreciation and 1 time criticism if needed. 10 times appreciation کے بعد you won't be like having a need of criticism. What I believe.
You can do it. You are very pretty. You are very confident boy. You are grown up. You don't have to do it. You have to like learn it. اور آپ یقین کریے کہ میرے اسکولس میں جہاں جہاں میں نے جاب کی ہے لرننگ ود ان دا کلاس روم کمپلیٹ ہوتی تھی. اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ کاپی چیکنگ زندگی میں ایک میری کاپی چیکنگ ہوئی. وہ مجھ سے چھوٹی لڑکی تھی لیکن مجھ سے زیادہ کام اس نے کیا ہوا تھا. ماریا, میں آج بھی یاد کرتی ہوں, اس نے میری فرسٹ ری چیکنگ کی تو میری کاپی اس نے گالی کر دی کہ میری تھوڑی سی چیزیں ایسی تھیں کہ جو ان کے پیٹرن کے اکارڈنگ نہیں تھی. میرا وہ نیلسن اسکرپٹ وہ فالو کرتے تھے, میں نے اس کو ٹھیک سے بچے نے فالو نہیں کیا تو میں نے بادر نہیں کیا ہوا تھا, میں نے اس کو اگنور کیا ہوا تھا. کچھ اسپیلنگ مسٹیکس تھی, میں نے رینڈم چیک کر دی, مجھے کاپی چیکنگ میتھڈ نہیں بتایا گیا تھا, انہوں نے ٹریننگ بھی نہیں دی تھی. وہ ایک ری چیکنگ میری ٹریننگ ہو گئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد زندگی میں میری کاپی پہ کبھی پھر میں ری چیکر بن گئی تھی اور بڑی جلدی بن گئی تھی, کیونکہ میں نے فیل کیا یار میری یہ چیزیں تو کوئی کاپی کالی کرے میری, یہ تو میری انسلٹ ہے. ری چیکڈ بائی ماریا آف اے سینئر پرسن, شی از ینگر, آئی ہیو 2 kids اینڈ شی از ینگر دین می اینڈ شی از ڈوئنگ اٹ ٹو می. تو کاپی چیکنگ آپ کی جو کاپی ہے نا, کلاس کی نوٹ بک ہے, وہ آپ کی پرفارمنس اس سے پتہ چل جاتی ہے آپ کی وہ کیسی ہے. اس کے بعد میری کبھی کاپی کوئی بھی چیک, میرے بچے کی مسٹیک نکلتی ہی نہیں تھی. آئی یوز ٹو ٹیک راؤنڈز اینڈ راؤنڈز وائل دے آر رائٹنگ, اور پھر میں دیکھتی رہتی تھی کہ نہیں یہ دیکھو سب سے پہلے تو بھاگا آپ, لائک آئی ہیو ریٹن آن دا بورڈ اور تم لوگوں کو مجھے فالو کرنا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ مطلب جو سب سے پہلے کر لے گا اس کا یہ ہوگا, لائک بچوں کو بھاگا بیوٹیفلی رائٹ کرو, بیوٹیفلی. ایک جو بہت اچھا رائٹ کرنے والا ہے اس کے ساتھ تھوڑا ایوریج بچے کو بٹھا دینا. وہ کلاس روم مینیج ہو گیا. ہاں, کلاس روم مینجمنٹ کر لی. اس کے بعد جو پھر راؤنڈ لیتے رہنا اور ادھر ہی ریز کر کے اس کو سائڈ پہ ورڈ ٹھیک کرا دینا, اس کو کہنا بچہ ٹھیک کر لو. اور بچوں کو اتنی پرفیکشن کی عادت ہو گئی تھی, بچوں سے غلطی ہوتی ہی نہیں تھی, بچوں سے غلطی ہوتی ہی نہیں تھی. آپ یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس کلاس روم میں راؤنڈ لیں. خود نہیں تھکنا, بچے کو تھکانا ہے, بچے کو شارپ کرنا ہے. آپ ہلکان ہوتی رہیں, آپ کا دوپٹہ ادھر اڑا ہوا ہے ادھر اڑا ہوا ہے, آپ خود کاپیاں ریز کر رہی ہیں, اس کو کہیں میک ہم ریئلائز یو ہیو ٹو رائٹ بیوٹیفلی, یو ہیو ٹو ڈو گڈ, یو ہیو ٹو ڈو اٹ پرفیکٹلی, بیکاز یو کین ڈو اٹ پرفیکٹلی. یو آر کیپیبل انف, یو آر گرون اپ, یو آر انٹیلیجنٹ, یو آر بریلینٹ. ٹھیک ہے. تو کلاس روم مینجمنٹ میں بہت یہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے, اس کے اوپر تو پوری ٹریننگ کبھی انشاءاللہ ہوگی تو آپ لوگوں کو ضرور بلائیں گے. لیکن ایک چھوٹی چھوٹی سی ٹپس جو میں چاہتی ہوں کہ اگر میری وجہ سے آپ کے کام میں کسی آسانی ہو جائے. کلاس روم مینجمنٹ, کلاس کی نیٹنس, بچوں کو مونٹیسری کو دیکھیے, مونٹیسری ماریا مونٹیسری کی ویڈیوز دیکھیے, مونٹیسری کو پڑھیے. جو سینئرز ہیں, سینئرز میں بھی دیکھیں آپ محبت فاتح عالم, ٹھیک ہے. آپ بچوں سے سب کچھ کرا سکتے ہیں موٹیویشن اور محبت کے ساتھ. آپ کی کلاس میں جتنے بچے ہیں اس سے زیادہ سوالوں کے جواب آپ کے پاس ہوں, آپ کی ڈائری پلانڈ ہو, آپ کے پاس لیسن پلان اپنا ویک کا پورا ہو, آپ نے نوٹس پہلے سے بنا کے چیک کیے ہوئے ہوں اپنے, اور آتھینٹک ہوں, شارٹ ہوں اور اچھے ہوں, آپ کی اپنی فونکس پہ کمانڈ ہو, ٹھیک ہے. آپ اچھا بولیں. میری ٹیچرس کو مجھ سے یہ اختلاف ہوتا تھا شروع میں, مس وہ کہتی تھی کہ جی آپ میں بچوں کو انگلش سمجھ تو آتی نہیں ہے, آپ ہمیں ہر وقت کہتی رہتی ہیں انگلش بولیں, بچوں کو انگلش سمجھ آتی نہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں پھر میں جاتی تھی کلاس میں, السلام علیکم کلاس, گڈ مارننگ, ہاؤ آر یو, فائن, یو آر لکنگ ویری پریٹی, تھینک یو میم, ویز یور اردو نوٹ بک ان ہینڈ میم, ٹھیک ہے, اینڈ آر یو رائٹنگ, یو آر لکنگ ویری پریٹی. اس بچوں نے مجھے کہنا آگے سے, باقاعدہ میں مکالمہ کر کے بچوں کو بتاتی تھی اور بچے جواب دیتے تھے. اور اگر ایک بچے کو سمجھ نہیں آیا تو اس کو دوبارہ بول کے انگلش میں اردو میں بتا دیتی تھی میں, تو پھر میں کہتی تھی اسی کو انگلش کو رپیٹ کر لیتی تھی. اگر آپ 100 سینٹینسز بولیں گی نا تو 10 کا آؤٹ پٹ کا رکھیے گا مائنڈ میں کہ بچہ پھر 10 بولے گا, اور اگر آپ 10 بولیں گی تو بچہ کیا بولے گا. لسن, اسپیک, ریڈ اینڈ رائٹ. ہمارے سسٹم میں رائٹنگ پہ پہلے ڈال دیتے ہیں بچے کو, رائٹنگ پہ. پیرنٹس کا بھی کانسنٹریٹ رائٹنگ پہ ہوتا ہے, کاپی اور رائٹنگ, اور یہ لسن, اسپیک, ریڈ اینڈ رائٹ.
آپ کو گڈ لسنر نہیں ہونا, کسی نے یہاں سے کہا تھا کہ گڈ لسنر, آپ کو گڈ اسپیکر بھی بننا ہے. آپ گڈ اسپیکر ہوں گے, بچہ لسنر ہوگا تو پھر آپ کو اس کو سننا ہے بعد میں. فرسٹ یو ہیو ٹو فلفل یور ڈیوٹی. First you have to like be very much clear about it, what you have to do in order to make him able to speak and to express. ٹھیک ہے. If regarding this, if you want to ask any question like about copies, about classroom management, دیکھیں لیسن پلان آپ کا ہوگا نا, پہلے سے پلانڈ ہوگا, لیکچر پریپیئرڈ ہوگا, آپ کو پتہ ہوگا میرا ٹاسک آج کی ڈیٹ کا کیا ہے, کلاس میں میں نے کیا جا کے بچے کو کرانا ہے, آپ کا کام اتنا آسان ہو جائے گا. اگر آپ ہیسل میں چیزیں وہاں آن دی اسپاٹ کریں گی تو چیزیں کیسے ہوں گی؟ آدھا ٹائم تو آپ کا اس میں نکل جائے گا, آدھا ٹائم تو آپ کا اس میں نکل جائے گا. آپ کو وہاں پہ بچوں کے ساتھ مطلب وہ والا ٹائم ٹوٹلی ان کو دینا ہے, اپنی تیاری میں نہیں دینا. پھر آپ کے لیے چیزیں آسان, آپ کے لیے کاپی چیکنگ آسان, آپ کو ٹیچنگ میں مزہ آنے لگ جائے گا, آپ کے لیے چیزیں آسان ہو جائیں گی. پھر آج آپ تھوڑا سا جو میرے سے سن پائیں اس میں یہ ہے کہ لسن, اسپیک, ریڈ اینڈ رائٹ, بی اے گڈ اسپیکر, بی اے فیسیلیٹیٹر. ٹھیک ہے. پریپیئرڈ رہیں اپنے ٹاسک کے لیے, ٹاسک اورینٹیڈ ہوں, گول اورینٹیڈ ہوں, ہر دن کے ٹاسک سیٹ کر کے جائیں کہ مجھے آج اپنے بچوں کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس قابل بنانا ہے اور مجھے یہ ان سے لینا ہے. اور بچے دیتے ہیں. اللہ نے سب کو ایک ہی فطرت پہ پیدا کیا ہوا ہے, کوئی بچہ نالائق لائق کوئی نہیں ہوتا. فرق یہ ہوتا ہے وہ کن ہاتھوں میں گیا. ٹھیک ہے. کوئی بچہ ڈل ڈفر اور وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گی کہ بی این افیکٹو ٹیچر. ان افیکٹو ٹیچر نہ بنیں, بچوں کی دعائیں لیں, اچھے ہنستے کھیلتے کلاس روم میں انٹر ہو, اچھے سے ان کو پیار سے سب کو گریٹ کریں. ٹھیک ہے. اور اچھے طریقے سے ان کو جو ہے پورا دن گزاریں. بچے آپ سے محبت بھی کریں گے, آپ کو بھی بچوں سے محبت ہو جائے گی. جی ہاں, انلیس کہ کوئی ڈسیبلٹی نہ ہو, وہ کوئی دیکھو انٹرسٹ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں نا. انٹیلیجنٹ ہر بچہ ہوتا ہے. آل چلڈرن کین لرن بٹ دا لرننگ پیس از ڈفرینٹ. آل چلڈرن کین لرن بٹ دا لرننگ پیس از ڈفرینٹ. ٹھیک ہے. لرننگ پیس ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. انٹرسٹ کسی کا کسی اور چیز میں, کریٹیو کوئی پینٹنگ میں زیادہ اچھا ہو سکتا ہے. یہی تو ہمارا کام ہے کہ ہم نے ٹیچر بچے میں سے وہ نکالنا ہے جو اس کا بیسٹ ہے. ٹھیک ہے. میں پری پرائمری کی بات کری اور کوشچن کری. اب ہمارے پاس کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اسپیکنگ اور لسننگ میں افیکٹو ہاں, دین دے نیڈ بٹ رائٹنگ اس کے نارمل ہے, وہ رائٹنگ میں اتنی انٹرسٹ نہیں ہے. اب مونٹیسری میں یہ ہے کہ 4 ایئرس میں اگر بچہ ہو جائے, اس ایج میں آ جائے, تو اس کو فارمل رائٹنگ کا ہونا مسٹ ہے. یہ اس کی ایک انٹرسٹ مسٹ ہے کہ وہ رائٹ کرے. اب وہ 6 یا 5 سال کا بچہ ہے, پھر بھی وہ نہیں لکھ سکتا ہے, تو اس کے لیے مجھے کیا ٹیکنیک یوز کرنا ہے. اب میں نے بہت سارے ایسے ٹیکنیکس بھی یوز کیا ہے, اس کو پریکٹس کروایا ہے, سینڈ پیپر پہ, دوسرے کچھ اور بھی وہ میتھڈس یوز کیا. اس کے باوجود بھی اگر اس کے اندر وہ انٹرسٹ پیدا نہ ہو, تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. مطلب آپ کو ایفرٹ کرتے رہنا ہے. ایٹ دی اینڈ آف ڈے ہو جائے گا, تھوڑا سلو ہوگا دوسرے بچوں سے, لیکن آپ کو اپنی ایفرٹ نہیں چھوڑنی. اس کو موٹیویٹ کریں. ٹھیک ہے. گیو ہم موٹیویشن, ہی ول بی ایونچولی ہی ول بی ڈوئنگ ان شاء اللہ. اور اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو اگر آپ آلریڈی اپسینڈ اور وہ سب یوز کر رہے ہو تو تھوڑا سا سلو لرنرز بھی تو ساتھ ہے نا. لرننگ پیس ڈفرینٹ ہے اس کی, تو بٹ وہ لکھ لے گا. گیو اپ نہیں کرنا. فرسٹ آف آل آپ کو ڈس ہارٹ نہیں ہونا, بچہ کر لے گا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. اور بس چھوٹی سی میں چاہ رہی تھی کہ اتنے سارے ٹیچرز آئیں, عرصہ ہو گیا کچھ ٹیچرز نہیں دیکھے تھے, کیونکہ اب میں نے اپنی ایونٹ مینجمنٹ کمپنی بنا لی ہے, تو میں نے کہا ذرا میں دیکھ لوں, مجھے اچھی سی فیل آ جائے. تھینک یو ویری مچ, سو نائس آف یو.